بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، علیک، طرف آپ کے، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، مفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون، اس کا روٹ ورڈ جو ہے امن ہے، حمزہ میم نون، مان لینا، اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ اور یؤمنون کے بعد جو لفظ آیا نا بالغیب، اس کے ساتھ ہلکی سی ایک چیز لگی ہوئی ہے، بے، وہ جو بے آگے لگی ہوئی ہے نا، اس کا تعلق پیچھے سے ہے۔ یؤمنون بالغیب، تو یؤمنون کے بعد اگر بے آئے جیسے یہاں پر آ رہی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے ماننا اور قبول کرنا، صرف ماننا نہیں بلکہ قبول بھی کر لینا۔ اس کا نام ایمان ہے، مان کر قبول کر لینا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کی بات سچ ہے، مان لی جائے، تو ہاں فلاں کی بات ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اگر مان لی بات تو قبول بھی کر لو۔ تو یہاں ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم اسے مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہاں جو بے آئی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ مان کر قبول کرنا۔ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یہ متقیوں کے اوصاف میں سے پہلی خوبی ہے۔ وہ بالکل اس کے برعکس سوچتے ہیں اور بالکل برعکس سمجھتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے حواس خمسہ کی پہنچ میں ہیں، وہ بس وہی صحیح ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ہدایت قرآنی کی خوبی یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ انسان اللہ سے اپنا ذہنی قلبی رشتہ جب استوار کرتا ہے نا نماز کے ذریعے سے، اور اللہ سے اللہ نے جو کچھ بھی اسے دیا ہے، اس میں سے خرچ کر کے خیر میں، بھلائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے وقت کا خیال رکھنا، کامل طہارت، رکوع اور سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود شریف پڑھنا، اچھی طرح سے قرآن پڑھنا، اقامت صلاۃ ہے۔ اور اب آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، بہت اہم الفاظ ہیں۔ توریت اور انجیل کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سننے میں آتا ہے نا، قرآن کے شروع پر ہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں بلکہ اس پر بھی جو آپ سے پہلے کتب آئی ہیں، یعنی توریت، زبور، انجیل۔ سورہ نساء کا 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی جو آیت ہے نا 136، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن پاک، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکا۔ اگرچہ یہ ان کتابوں میں رد و بدل ہو چکی ہے، تو ہم
ہر اس بات کا رد کر دیں گے جو بات قرآن سے ٹکرائے گی. لیکن جہاں قرآن کی نفی نہیں ہو رہی نا، اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے حقائق ہمیں انہی کتابوں سے ملتے ہیں. مثلا انبیاء علیہ السلام کے درمیان جو آسمانی کتابیں، جو آسمانی ترتیب ہے، وہ ہمیں توریت سے ملتی ہے، جو قرآن میں نہیں ہے. وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، باقی جگہ تو لفظ ایمان آیا، لیکن آخرت پر ایمان نہیں بلکہ یقین کا لفظ استعمال ہوئے ہیں. انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے. اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ نا آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اپنے اعمال کے جواب دینے ہوگا، تو اس کا جو عمل ہے نا وہ یقیناً صحیح ہوگا. لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی نا تو توحید بھی ایک عقیدہ بن کر رہ جائے گی اور بہت سی بدعات کو جنم دے گی. اب آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کے معنی بھی قرآن میں بہت میننگ فل ہیں، یعنی اپنی مراد کو پہنچ جانا یا کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مراد کو اپنی منزل کو پہنچنے والے متقی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کامیاب لوگ کون لوگ ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے تھے. یہی جو لوگ ہیں نا، یہ نور والے لوگ ہیں.